نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سی ٹی وی نیٹ ورک کے معزز سامعین، میں تنویر حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے آج کے بیان کا عنوان ہے کربلا معلیٰ کے بارے میں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور ان کی شہادت کیسے ہوئی، اس کے متعلق آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام قریب آئے تو ایک دن بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی علیہ السلام کو طلب کیا اور فرمایا، اے علی، میں نے یہ کرتا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور دن رات یہ دعا مانگی ہے کہ کوئی ہو جو میرے حسین کا ساتھ دے، قدم قدم پہ میرے حسین کی مدد کرے، کیونکہ میں نے اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جب میرا پیارا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا تو اس وقت نہ آپ ہوں گے، نہ میں ہوں گی اور نہ ہی حسن ہوگا۔ میرا غریب بیٹا کربلا کے میدان میں اکیلا ہی مارا جائے گا۔ تو اے علی، میری شہادت کے بعد شجاع ترین خاندان کو دیکھ کر تم شادی کرنا، وہاں سے تمہیں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام عباس ہوگا، اور اس کو یہ کرتا دینا اور کہنا کہ میرے بیٹے حسین کا خیال رکھے۔ ایام گزرتے گئے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل کو کہا کہ اے عقیل، دیکھو عرب میں جو شجاع ترین خاندان ہے اس میں سے شریف عورت کا انتخاب کرو تاکہ زہرا کی دعا پوری ہو۔ بالآخر انتخاب ہو ہی گیا اور دن رات امام علی بن طالب دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ عباس عطا کر جو کہ کرب و بلا میں میرے بیٹے حسین کا ساتھ دے تاکہ زہرا کی دعا پوری ہو جائے، اور اللہ نے دعا سن لی اور جناب عباس کا ظہور کر دیا۔ تاریخ ولادت 4 شعبان 26 ہجری بمطابق 15 مئی 647 عیسوی امام علی علیہ السلام اور بی بی ام البنین بار بار جناب عباس سے یہ کہتے تھے، عباس حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہے اور عباس تو حضرت علی کا بیٹا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو حسین کا بھائی مت سمجھنا، ایک غلام کی طرح ہمیشہ حسین کی خدمت کرتے رہنا، اور جو حسین کہیں عباس وہ کرتے رہنا۔ 10 محرم کے دن جب کربلا میں ہر ایک شہید حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں قربان ہوتا رہا، تاریخ نے لکھا حضرت عباس علمدار اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں اور اپنے بچوں کو قربان کر دیتے ہیں اور بار بار نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر کہتے ہیں، اے میرے آقا حسین، اس غلام کو بھی اجازت دو۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، عباس، یہاں شجاعت کا امتحان نہیں، ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ بس جیسے ہی حضرت عباس امام حسین علیہ السلام سے مل کر باہر آئے تو دیکھا کہ بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے اپنے عباس کے قریب آئیں اور کہنے لگی، میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا، خالی مشکیزے کو دیکھ کر فرمانے لگے، میری آقا زادی، میرے مولا حسین سے کہو کہ میں آپ کے لیے پانی لے آؤں۔ بی بی سکینہ حضرت عباس کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے بابا، چچا کو اجازت دو، نہر سے پانی لے آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کے چہروں کو دیکھا اور ایک آہ بھری اور فرمایا، سکینہ، عباس
جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہیں تو عباس چلے جانا۔ غازی عباس اور معصوم سکینہ بی بی زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی پر۔ بی بی زینب جیسے ہی باہر آئیں اور دیکھا کہ غازی عباس علمدار غلام کی طرح زمین پر بیٹھے ہیں، بی بی زینب نے فرمایا، بھائی عباس کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، اے میری آقا، اس غلام نے زندگی بھر آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگنے آیا ہے۔ آقا زادی زینب نے فرمایا، عباس حکم کر۔ آپ رو کر فرماتے ہیں، 3 دن سے خیام میں پانی نہیں ہے، بچے پیاسے تڑپ رہے ہیں، اس غلام کو اجازت دے دیجئے کہ یہ میدان میں جا کر پانی لے آئے۔ جیسے ہی حضرت عباس نے فرمایا، بی بی زینب زارو قطار رونے لگی۔ آپ نے پوچھا، میری آقا زادی کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی زینب نے فرمایا، میرے بابا نے مجھے وصیت کی تھی کہ اے زینب، کوفہ اور شام کی گلیوں میں تجھے بے پردہ کر کے گزارا جائے گا، اور میں نے بابا سے کہا جس کا ایسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے آئے گی، لیکن آج میں سمجھ گئی ہوں میں قیدی بھی بنوں گی اور لوگ مجھے پتھر بھی ماریں گے۔ جناب عباس کو اجازت ملی اور غازی عباس مشک اور علم لیے نہر کی طرف بڑھے۔ تاریخ نے لکھا، یزید ملعون کی فوج بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ غازی عباس علمدار علم کو نہر پر لگا کر بی بی سکینہ کے خالی مشکیزے کو پانی سے بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، غازی عباس نے چلو میں پانی بھرا اور پانی کو دیکھا، پھر خیام کو دیکھا، پھر معصوم سکینہ اور علی اصغر کی پیاس کو یاد کیا اور پانی کو نہر میں پھینک دیا۔ بس مشکیزے کو بھرا اور بھر کے خیموں کی طرف بڑھنا چاہا، اور اچانک اس ملعون کی فوج نے یہ دیکھا اور کہا کہ کچھ بھی ہو جائے خیموں تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے، حسین اور اس کے خاندان کو تڑپا تڑپا کر شہید کرنا ہے۔ کچھ سپاہی چھپ گئے اور کچھ سپاہی غازی عباس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ غازی عباس گھوڑے پر سوار ہو کے خیموں کی طرف بڑھے تو ملعون کی فوج غازی عباس کا نشانہ لیے تیر چلانا شروع کر دیتی ہے۔ غازی عباس کی بس یہی کوشش تھی کہ کسی طریقے پانی آقا زادی تک پہنچ جائے۔ بس ان تیروں کی بارش میں جناب عباس آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، کسی غظالم نے چھپ کر وار کیا تو جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ مولا عباس نے علم اور مشک دوسرے ہاتھ میں تھام لیا اور خیموں کی طرف بڑھتے رہے۔ کسی ظالم نے پھر سے چھپ کے وار کیا اور جناب عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ بس جناب مشک کو اپنے منہ میں لیے لے کے جا رہے ہیں خیموں کی طرف دوڑتے ہوئے، تو ملعون کی فوج غازی عباس کا نشانہ لیے تیر چلانا شروع کر دیتی ہے۔ غازی عباس کی یہی خواہش تھی کہ کسی بھی طریقے پانی کی مشک اپنی آقا زادیوں تک پہنچائی جائے۔ تیروں کی بارش میں جناب عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تیروں کی بارش میں سے ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگا اور دوسرا مشک کو لگا۔ جیسے ہی تیر مشک کو لگا، مشک سے سارا پانی بہہ گیا۔ غازی عباس نے مشک سے بہتے ہوئے پانی کو دیکھا اور خیموں کی طرف منہ کر کے کہا، میرے مولا مجھے معاف کر دینا۔ اتنے میں کوئی ظالم غازی عباس کے سر پر آ کھڑا ہوا اور جناب عباس گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں۔ وہاں پر منظر جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور نہر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، جناب عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہوئے۔ اتنے میں جناب عباس فرماتے ہیں، اے میرے آقا مجھے معاف کر دینا، میں نے کوشش تو بڑی کی لیکن اپنی شہزادی سکینہ تک پانی کو نہیں پہنچا سکا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عباس اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم سادات پیاسے ہی رہ کر اللہ کے دین پر قربان ہو جائیں اور ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ پھر غازی عباس فرماتے ہیں، اے میرے مولا، اس غلام نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا،
عباس میرے بھائی حکم کر۔ تو جناب عباس فرماتے ہیں میرے مولا میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ جب میں پیدا ہوں تو سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی، جب میں جہاں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تو میری خواہش ہے کہ میں آخر میں آپ کی زیارت کروں، لیکن میں کیسے زیارت کروں، کیسے آپ کو دیکھوں کہ میری ایک آنکھ پر تیر لگا ہوا ہے اور دوسری پر خون بھرا ہوا ہے۔ میرے مولا اگر زحمت نہ ہو تو میری ایک آنکھ سے خون کو صاف کر دے تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ اللہ گواہ ہے کہ میں کبھی آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر اس غلام کے بازو سلامت ہوتے، بس امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا۔ غازی عباس نے اپنے آقا حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس میری بھی ایک خواہش ہے، پوری زندگی تو نے مجھے آقا حسین مولا حسین کہتا رہا، عباس آج مجھے بھائی کہہ کے بلا۔ عباس مدینہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں اور چیخ کر بولتے ہیں اے میری ماں مجھے معاف کرنا، میں اپنے آقا کو بھائی کہنے جا رہا ہوں۔ بس جناب عباس دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ فوجی یزید خوشی سے جھومنے لگے۔ تمام شہداء کو شہید کر کے ان کا سر نیزے پر لگایا گیا۔ جب غازی عباس علیہ السلام کا سر نیزے پر سوار کرنے لگے تو وہ نیزے سے گر جاتا۔ فوجی یزید حیران کہ سارے سر نیزے پر ہیں، یہ سر کیوں نہیں بلند ہو رہا؟ امام سجاد سے پوچھنے لگے، امام سجاد غازی عباس کے سر کے قریب آئیے۔ چچا عباس یہ ظالم پوچھتے ہیں کہ تمہارے چچا کا سر نیزے پر کیوں نہیں سوار ہو رہا؟ غازی عباس کے سر سے آواز آئی، اے امام سجاد میری آقا زادیاں بے پردہ کھڑی ہیں، میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، آج کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا سر ان کے سر سے بلند ہو؟ اتنے میں شمر کہتا ہے کہ اس سر کو گھوڑے کی زلفوں کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ بس پھر جناب عباس کے سر کو گھوڑوں کی زلفوں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو قید کر کے شام کی طرف لے گئے۔ سلام ہو غازی عباس علمدار کی وفا پر، سلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ہر فرد پر جو اسلام کے لیے ہر ظلم برداشت کرتے رہے۔ تو معزز سامعین، یہ تھا وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفاؤں بھرا واقعہ، اس میں انہوں نے وفاؤں کی حد کر دی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔